اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا صلاة پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقائد کے حوالے سے آج آپ کا پہلا درس ہے، اور عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ جسے بیان کیا جاتا ہے وہ ہے وجود خداوند تبارک و تعالی. آیا خدا کا کوئی وجود بھی ہے یا وجود نہیں ہے؟ بحث ابھی یہ نہیں ہے کہ جو خدا ہے وہ کیسا خدا ہے یا کتنے خدا ہیں، ایک ہے، دو ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، یہ بحث نہیں ہے. آج کی گفتگو میں بحث یہ ہے کہ آیا کوئی خدا بھی ہے یا خدا نہیں ہے. اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کسی خدا کا قائل ہوں یا قائل نہ ہوں. بہت سے ایسے افراد ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی، طبیعت یا نیچر اس دنیا کی خالق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور ان کے مقابل میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، یعنی اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے. اب وہ خدا کون ہے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ آیا سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، یا یہ جو بت ہیں، جو مورتیاں ہیں، یہ خدا ہیں. اس سے بھی بحث نہیں ہے، لیکن خدا کو مانتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت پڑی ہے، کیوں اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے؟ کیونکہ عقائد کا یہ پہلا درس ہے، اور یہ جو عقائد ہیں گے، یعنی یہ جو عنوان ہیں ہمارے عقائد کے، یہ تھوڑے سے خشک ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا دلچسپ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی. سورہ کیا تھی اس کی جو قرآن کی تلاوت کی؟ اس کی جو سورہ نمبر ہے سورہ اعراف، آیت کا نشان 172. سورہ مبارکہ اعراف، آیت کا نشان 172، 172. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس سوال کی کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، در حقیقت یہ جو ہماری فطرت ہے اس کے سوال کا ایک جواب ہے. یعنی جب تک ہم جی رہے ہیں ایک سوال ہمارے اندر گردش کر رہا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ میں کیسے اس دنیا میں آیا، یا یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، کون ہے کہ جو اس دنیا کو وجود میں لے کر آیا. اور چلیں دنیا وجود میں آ گئی، میں اس دنیا میں آ گیا،
اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ مر گیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مٹی میں دفنا دیا جاؤں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں گے جو انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے، چاہے شعوری طور پر ہو چاہے لاشعوری طور پر ہو، ہر انسان۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن علم من عین الی فی عین و الی عین، خدا اس شخص پر رحم کرے جو یہ جان لے کہ کہاں سے آیا ہے، کس جگہ آیا ہے اور کس جگہ جائے گا۔ 3 عین ہیں۔ عین کا مطلب ہے یعنی کہاں، جگہ۔ من عین کہاں سے آیا ہے، فی عین کس جگہ پر آیا ہے، و الی عین اور یہاں سے کہاں جانا ہے۔ جو شخص ان 3 سوالوں کے جواب صحیح چن لے گا، تلاش کر لے گا، وہی صحیح زندگی گزار سکتا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ ہمارے اندر موجود سوال کا جواب ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کوئی خدا بھی موجود ہے یا نہیں ہے جس نے اس کائنات کو یا مجھے خلق کیا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو مجھے ابھارتا ہے اس چیز کے اوپر کہ میں پہچانوں اس کو کہ جو مجھے اس دنیا میں لے کر آیا ہے۔ لہذا ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ ہم بحث کریں وجود خدا کے بارے میں کہ آیا کسی خدا کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان خدا کے وجود کا قائل ہوتا ہے اس کی زندگی، اور جو کسی خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے اس کی زندگی، ان دونوں کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو کسی خدا کے وجود کا قائل ہوتا ہے اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن جو کسی بھی خدا کا قائل نہیں ہے وہ لاؤبالی زندگی گزار رہا ہے، یعنی جانوروں کی زندگی۔ جانوروں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ صبح اٹھ گئے، کھا لیا، پی لیا، سو گئے، اپنی بدن کی ضروریات، جنسی ضروریات، مادی ضروریات کو پورا کیا اور پھر اس کے بعد جی لیا اور جینے کے بعد مر گئے۔ یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ جانور کا ہم و غم کیا ہے؟ جانور کا ہم و غم کیا ہے کہ کھانا کہاں سے ملے گا، اور جب کھا لیا ہے تو اس کو نکالنا کیسے ہے، اور اپنی جنسی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے، اپنا شکار کیسے بنایا جائے۔ یہ جانور کی زندگی، یہ جانور کی زندگی کا ہم و غم ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کسی خدا کا قائل نہ ہوں، در حقیقت وہ چاہتا ہے کہ میں جانور کی زندگی گزاروں، یعنی وہ کسی کے زیر تسلط نہیں آنا چاہتا، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے کہ میں آزاد خلق ہوا ہوں، اب میں ہر چیز سے آزاد ہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر جانا حلال ہے اور یہاں پر جانا حرام ہے، یہ چیز کھانا حلال ہے، یہ چیز کھانا حرام ہے۔ در حقیقت ایسا شخص اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے، جیسے خود قرآن مجید میں کہا کہ ارأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی وہ کسی خدا کا قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا چاہتا ہے، گویا اس کا خدا اس کی نفسانی خواہشات ہیں، جیسا اس کی نفسانی خواہشات اس کو عمل کرواتی ہیں وہ ویسا عمل کرتا جاتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ آیا کسی خدا کا وجود ہے یا کسی خدا کا وجود نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی خدا کے وجود کے قائل ہو جائیں تو ہماری زندگی اس خدا کی مرضی کے تحت گزرے گی، اب وہ چاہے کوئی بھی خدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب اور ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی خدا کے قائل ہیں، ان کا ایک دین ہے، ایک منشور ہے، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، کچھ کام کرنے کو کہا گیا ہے، کچھ کام نہیں کرنے کو کہا گیا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ یہودی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو۔ جب کسی خدا کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک منشور لینا چاہتے ہیں، اس منشور کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے ابھی بحث نہیں ہے۔
تو ہم جو اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں اس وجہ سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آیا اگر کوئی خدا ہے تو ہم اس خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب آ جائیے اصل بحث پر کہ آیا خدا کا وجود ہے یا خدا کا وجود نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس سوال پر ابھارتی ہے کہ ہم اپنے خدا کو تلاش کریں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر پر آپ کو انویٹیشن آیا کہ فلاں دن آپ کی فلائٹ ہے کربلا کے لیے، اور یہ آپ کا ٹکٹ ہے اور یہ آپ کا ویزا ہے۔ اب ٹی سی ایس کے ذریعے سے آ گیا، لیکن پتہ نہیں ہے کس نے آپ کو ٹکٹ اور ویزا بھیجا ہے، لیکن بہرحال آپ کو ٹکٹ اور ویزا آ گیا، آپ بڑی خوش ہو گئیں کہ کربلا نصیب ہے۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئیں، ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ کا بہترین انتظام موجود ہے، افراد موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں کہ آپ یہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں۔ اب سوار ہو گئیں، ہوائی جہاز میں سوار ہو کے کربلا پہنچ گئیں، وہاں پر آپ ایئرپورٹ پہ اتری، وہاں بہترین انتظام، بس موجود ہے، کھانا موجود ہے، سارا انتظام موجود ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے سامنے نہیں آ رہا ہے جس نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے، ٹکٹ اور ویزا دیا ہے۔ زیارت ہو گئی، نجف کی زیارت ماشاءاللہ بہترین ہو گئی، کربلا کی زیارت بہترین ہو گئی، سامرہ، کاظمین، ساری زیارتیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی آپ کو، پورا سفر آپ کا کٹ کے اب دوبارہ پاکستان آ گئیں، لیکن ابھی تک وہ بندہ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آخر وہ بندہ کون تھا۔ تو کیا آپ کے جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال باقی نہیں رہے گا کہ وہ بندہ کون تھا؟ تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں کہ اس نے کربلا کی زیارت کرائی ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے، کربلا کی زیارت اس نے کرائی ہے، اتنے اخراجات اس نے برداشت کیے ہیں، آخر وہ بندہ کون تھا؟ تو اتنی سی نعمت ملنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا وہ نعمت دینے والا کون تھا؟ تو جس پروردگار نے اتنی ساری نعمتیں دی ہوں، کیسے سوال پیدا نہیں ہوگا؟ یعنی جو انسان اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک شخص آپ کے سامنے ہے جو پیروں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا ہے، یا مثال کے طور پر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا ہے، آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ اس کی پریشانی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ چل رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، پیر چل رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، سانسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، والدین جیسی ہستی دی اللہ نے کہ اگر ولادت کے موقع پر ہی والدہ جیسی ہستی نہ ہوتی تو کیا حشر ہوتا ہمارا۔ جب انسان خلق ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، کس قدر ضعیف اور ناتواں ہوتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک کام آتا ہے اس کو، رونا، بس فقط رو سکتا ہے۔ اس موقع پر اگر والدہ جیسی ہستی نہ ہو یا والدین جیسی ہستی نہ ہو تو انسان کی پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اتنی ساری نعمتیں جو ولادت سے لے کر اب تک مجھے دیے جا رہا ہے، آخر وہ کون ہستی ہے؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے شکر منعم، نعمت دینے والے کا شکریہ۔ یہ نعمت دینے والے کا شکریہ مجھے ابھارتا ہے کہ میں اپنے خدا کو پہچانوں کہ وہ کون خدا ہے کہ جس نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اور دیے پہ دیے جا رہا ہے، یعنی ہر روز اس کی نعمت مل رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ روز کا بھی شاید اگر کہوں تو یہ طولانی ہوگا، ہر لمحہ ہر ساعت میں اپنے پروردگار سے متعلق ہوں، اگر میرے رب کا ہاتھ ہٹ جائے تو ابھی میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا۔ تو یہ شکر منعم ہے جو ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کریم کو پہچانیں، اس خدا کو پہچانیں کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ اب تک کی جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے وجود کو پہچانیں یا بحث کریں کہ کوئی خدا ہے یا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگلا سوال، کہ خدا ہے اس کے اوپر کیا دلیل ہے، یا خدا نہیں ہے
اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ دونوں باتوں کے لیے دلیل چاہیے نا، ہونے پر بھی اور نہ ہونے پر بھی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 3 راستے ہیں یا 3 دلیلیں ہیں وجود خدا کے اوپر۔ پہلا راستہ یا پہلی دلیل کہا جاتا ہے کہ راہ دل۔ راہ دل یعنی فطرت۔ فطرت کیا ہے میں بیان کروں گا ابھی۔ پہلی دلیل فطرت ہے انسان کی، انسان کا دل ہے جو انسان کو متوجہ کرتا ہے خداوند کریم کی طرف۔ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ میں سے ہر ایک نے تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہے۔ جب انسان بالکل بے بس پاتا ہے اس لمحے بھی اس کو امید ہوتی ہے کہ کوئی ایک تو ہے جو ابھی بھی میرا ہاتھ پکڑ لے گا۔ اسی کو فطرت کہتے ہیں، اسی کو فطرت کہتے ہیں۔ تو پہلا راستہ یا پہلی دلیل راہ دل یا فطرت، جس کو توحید فطری بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام اس کے دیے گئے ہیں۔ دوسرا راستہ تجربے کا راستہ ہے۔ کیا مطلب تجربے کا راستہ؟ جس کو برہان نظم کہا گیا ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ برہان نظم۔ اور تیسرا راستہ جو عقلی دلیل ہے، جس کو علماء کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ دلیل وجوب اور امکان وجود ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ انشاءاللہ میں بہت کوشش کروں گا کہ سلیس کر کے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، کیونکہ اس میں جو کچھ اصطلاحات ہیں گی کوئی فلسفی ہیں، کچھ منطقی ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو مثالوں کے ساتھ آپ کی بیان کر سکوں۔ تو پہلا جو راستہ ہے جس کو فطرت کہا گیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ فطر کس کو بولتے ہیں؟ فطر بولتے ہیں دانے کو شکافتہ کرنے کے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بادام کو دیکھا ہو تو بادام کو جس طریقے سے توڑا جاتا ہے یا اخروٹ کو جس طریقے سے توڑا جاتا ہے، وہ جس طریقے شکافتہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں فطرہ کہا جاتا ہے۔ فاطر السماوات والارض کہا جاتا ہے، زمینوں اور آسمانوں کو شکافتہ کرنے والا، خلق کرنے والا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق فرمایا ہے۔ یعنی خداوند کریم نے کسی بھی انسان کو کافر خلق نہیں کیا عقیدے کے اعتبار سے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آ رہا ہے وہ موحد آ رہا ہے، اس کو پہچان کرا دی گئی ہے۔ پہلے کہاں کرا دی گئی؟ وہی آیت جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے عہد و پیمان لیا، کس سے لیا؟ من بنی آدم، یا من ظہورہم یعنی بنی آدم سے، ان کی ذریت سے عہد و پیمان لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، عہد و پیمان لیتے وقت خود ان کے نفسوں کو گواہ بھی قرار دیا، ان کے اوپر گواہی بھی لی۔ پیمان کیا تھا؟ عہد کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا، سب نے ایک آواز ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں پروردگار، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اور ایک حدیث جو مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے جس نے بلا کہا وہ میری ذات تھی۔ سب سے پہلے جس نے کہا کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔
وہ سرکار کی ذات تھی. بہرحال تو عہد لیا گیا، پیمان لیا گیا عالم زر میں. اب یہ آیت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ کون سا عالم تھا کہ جہاں پر امتحان لیا گیا، یہ عہد و پیمان لیا گیا؟ بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے، اور کئی ایک علماء نے اس آیت کو متشابہ آیت قرار دیا ہے. متشابہ آیت کون سی آیت ہوتی ہے؟ ایک ہے محکم اور ایک ہے متشابہ. قرآن کی آیت دو قسم کی ہیں، کچھ محکم ہیں کچھ متشابہ. محکم وہ آیتیں کہ جن کا معنی واضح ہے، بالکل جن میں کوئی شبہ نہیں ہے. متشابہ کہ جن کا معنی واضح نہ ہو، یعنی مراد واضح نہ ہو. معنی سے مراد یعنی مراد ہے، خدا کیا فرمانا چاہ رہا ہے اس آیت میں. مثال کے طور پر الف لام میم. اب الف لام میم یہ آیت ہے ایک، لیکن اس کے کیا معنی ہے؟ آپ نے کبھی سنے اس کے معنی؟ قرآن میں بھی اس کا ترجمہ الف لام میم کے ذریعے سے ہی کر دیتے ہیں، لیکن اس کا کیا معنی ہے کوئی نہیں جانتا. یہ متشابہ آیت ہے. تو بعض نے اس آیت کو متشابہ آیت قرار دے دیا ہے کہ گویا اس کا بھی معنی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کون سا امتحان، یہ کون سا عہد و پیمان ہے اور کس وقت لیا گیا ہے. لیکن بہرحال جو بات اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر ایک سے عہد لیا گیا، پیمان لیا گیا، کس چیز کا؟ توحید پروردگار کا. اور ہر ایک کو سکھلا دیا گیا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں. یعنی خدا نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا، ہر انسان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی پہچانوا دیا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں. اور تم نے اقرار بھی کیا اس چیز کا کہ میں تمہارا رب اور پروردگار ہوں. اب اگر دنیا میں آ کر مثال کے طور پر خاندان کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے یا کسی دوسرے عوامل کی وجہ سے وہ شخص خدا کا انکار کر بیٹھے تو بات الگ ہے، لیکن ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. اب یہ جو فطرت میں رکھ دیا گیا ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس عالم میں آنے سے پہلے ایک دوسرے عالم میں جس کو عالم زر کہا جاتا ہے، اس عالم میں تمام انسانوں کو اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا ہے. اسی کو توحید فطری یا راہ فطرت کہتے ہیں. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں، اس عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ عالم میں جو سمجھایا ہے. اس عالم میں بھی جب خداوند کریم خلق کر رہا ہے، گویا جب اس کا خمیر بنا رہا ہے انسان کا، تو اس کے خمیر میں اللہ نے اپنی توحید کو رکھ دیا ہے. یہ معنی کیا گیا توحید فطری کا. اسی لیے قرآن مجید کی تقریباً 6 آیات ہیں گی جو اسی مضمون پر ہیں. فرمایا کہ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں، کن سے سوال کریں؟ کفار و مشرکین سے، کہ کون ہے کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ ہرگز کیا اٹھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خلق کرنے والا فقط اللہ ہے. تو سوال ہو رہا ہے مشرکین سے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں تو جواب یہ اللہ ہی دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اس سوال کا جواب سوائے لفظ اللہ کے ہے ہی نہیں. کہ اگر پوچھا جائے کہ اتنی بڑی کائنات کو کس نے خلق کیا ہے، اس سوال کا جواب سوائے لفظ اللہ کے اور کچھ نہیں ہے. اب وہ اللہ کون ہے؟ بت ہے، سورج ہے، آسمان ہے، ستارے کون ہیں، وہ الگ ہے، وہ آپ لڑتے رہیے. لیکن اتنی بڑی کائنات خود بخود خلق نہیں ہو سکتی ہے. اس وجہ سے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں خود بول اٹھیں گے. تو یہ در حقیقت وہی فطرت کی آواز ہے جو فطرت کہہ رہی ہے کہ یہ آسمان خلق نہیں ہو سکتا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات بغیر خدا کے خلق نہیں ہو سکتی. تو ایک معنی فطرت کا یہ کیا گیا. ایک اور معنی جو فطرت کا کیا گیا کہ جس فطرت پر انسان کو خلق کیا گیا وہ یہ کہ علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے علم حضوری اور ایک ہوتا ہے علم حصولی. مثال کے طور پر مثال لے رہا ہوں، آپ کو کوئی پانی کی کیفیت سمجھائے کہ پانی کی کیفیت کیا ہے. اب وہ سمجھاتا رہے کہ مثال کے طور پر پانی کی جو طبیعت ہے، جو کیفیت ہے، وہ مائع ہے، یعنی لیکوڈ ہے، اور پانی کی جو طبیعت ہے وہ اپنے اندر ٹھنڈک رکھتا ہے مثال کے طور پر. اب یہ ساری چیزیں وہ آپ کو بتلا رہا ہے، آپ نے پانی دیکھا نہیں ہے.
تو یہ جو علم آپ تک منتقل ہو رہا ہے یہ علم حصولی ہے. لیکن ایک مرتبہ کوئی شخص بھرا ہوا گلاس لے اور آپ کے سر پہ ڈال دے اور کہے کہ یہ پانی ہوتا ہے، تو یہ جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے یہ علم حصولی ہے. یعنی اب آپ نے پانی کو پا لیا ہے. دو اصطلاح ہیں فارسی زبان میں جو استعمال ہوتی ہیں، انتہائی لطیف ہیں. ایک ہے خدا شناسی اور ایک ہے خدا یابی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننا، اور خدا یابی یعنی خدا کو پا لینا. پہچاننے میں اور پا لینے میں بہت فرق ہے. یعنی وہ انسان کس منزل پر ہوگا کہ جس نے خدا کو پا لیا ہو، صرف پہچانا نہ ہو، خدا کو پا لیا ہو. اسی لیے سید الشہداء کہتے ہیں کہ اے خدا جس نے تجھے پا لیا، اللہم صلی علی محمد وآلہ. جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو یہ جو پا لینے والے معنی ہیں، یہ اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو انتہائی کمال پہ انسان پہنچ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ذیلب نام کا ایک شخص ہے جس نے اعتراض کیا جب مولا کائنات کو خلافت ملی، ظاہری خلافت، تو کوفے کے منبر پر مولا کائنات برا جمع ہو گئے. رسول اللہ کی ردا پہنے ہوئے، رسول اللہ کی دستار باندھے ہوئے، رسول اللہ کی زرہ پہنے ہوئے، رسول اللہ کا عمامہ پہنے ہوئے، یہاں تک کہ لعنین مبارک بھی جو تھیں وہ رسول اللہ کی تھیں. کوفے کے منبر پر برا جمع ہوئے اور کہا کہ ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، نہیں، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. اس کا مطلب ہے کہ بسا اوقات امام لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن لوگ امام کو کھو دیتے ہیں، لوگ امام کی اہمیت کو نہیں پہچان پاتے. تو کہا کہ پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو دو. پھر فرمایا کہ دیکھو، اپنے شکم مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ھذا صفۃ العلم، یہ جو شکم تم دیکھ رہے ہو یہ علم کا خزانہ ہے. وَھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو علم میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ علم در حقیقت رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. جس کا لعاب دہن علی کا علم بن جائے، اس کا علم کہاں پر ہوگا؟ کہ یہ جو علم بیان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. لہذا مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، اچھا یہ رسول اللہ نے مجھے علم کیسے دیا ہے؟ زق العلم زقا، ایسے دیا ہے کہ جس طریقے سے چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلاتی ہے، ایسے رسول اللہ نے مجھ تک علم منتقل کیا ہے. پھر اس کے بعد مولا کائنات نے بیان کیا کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے، جو حدیث آپ سنتے ہیں، تو میں اہل تورات کے درمیان تورات سے، اہل انجیل کے درمیان انجیل سے، اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ صادر کروں گا. اور کیسا فیصلہ ہوگا؟ یہاں تک کہ خود انجیل بول اٹھے گی کہ علی نے سچ کہا، یہاں تک کہ خود تورات بول اٹھے گی کہ علی نے سچ کہا، خود قرآن بول اٹھے گا کہ علی نے سچ کہا. یہ حدیث مولا کائنات بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں ذیلب نامی شخص تھا، اس نے کہا کہ لقد ارتقى ابو الحسن مرقاتا صعبا، آج تو ابو الحسن نے بہت ہی بڑا بول دیا. یعنی گویا وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عام زمان میں اگر ہم کہیں کہ لمبی لمبی ہانک رہے ہیں، کہا کہ بہت بڑا بول دیا ہے. لأخجلن، آج تو میں ابو الحسن کو رسوا کر کے رہوں گا. آیا مولا کائنات کے پاس اور کہنے لگا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب آپ کے خیال میں مولا کیا جواب دیں گے؟
اس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولانا نے کیا جواب دیا؟ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ اب پریشان ہو گیا، کیسے ممکن ہے؟ کہا کیسے بیان کریں، کیسے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا ویحک یا ذعلب، اے ذعلب وائے ہو تجھ پر، لم ترہ العیون بمشاہدت الابصار، اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بل ترہ العیون بحقیقت الایمان، بلکہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، یا آنکھیں اللہ کو دیکھتی ہیں ایمان کی حقیقت سے۔ تو یہ وہ معنی ہے خدا یابی کے، جب انسان خدا کو پا لیتا ہے، یعنی علم حضوری ہے، میں اپنے اندر خدا کے وجود کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کائنات میں خدا کے وجود کو پا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں علم حضوری۔ علم حصولی کی بات نہیں ہے، علم حضوری، یعنی کسی کے بتانے سے یا کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھا ہوں، میں ایک چیز کو خود دیکھ رہا ہوں اپنے نفس میں۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے سانسیں کیا ہوتی ہیں، سانس کا آنا جانا کیا ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے بالکل واضح ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ سانس لے رہی ہیں، سانس کا مفہوم آپ کے اندر موجود ہے، پایا جاتا ہے، اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے۔ تو ایک فطرت کا معنی یہ کیا گیا کہ خدا کا جو وجود ہے، اس کا جو علم ہے، وہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے اندر محسوس کر رہا ہے خداوند کریم کے وجود کو، یہ ایک فطرت کا معنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے اس توحید فطری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ان کی بھنور میں پھنستی ہے تو اللہ کو خالصانہ پکارتے ہیں۔ کئی آیات ہیں اسی مضمون کی قرآن مجید میں، خالصانہ پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب خداوند کریم ان کو ساحل سمندر پر لے آتا ہے، کنارے سمندر پر لے آتا ہے، تو پھر دوبارہ سے اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے توحید فطری کی طرف اشارہ ہے۔ ایک شخص جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں محمد وآل امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں کیسے خدا کا یقین کر لوں کہ کوئی خدا ہے؟ تو امام نے کہا کہ کیا تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہاں سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو؟ کہاں ایسا بالکل بھی ہوا ہے۔ کہا اس وقت تیری کیفیت کیا تھی کہ جب تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو بس میں ڈوبا ہی ڈوبا، یعنی اب کوئی نہیں ہے جو مجھے بچائے گا، لیکن اس وقت بھی تیرے دل میں ایک امید ضرور تھی کہ کوئی تو ایک ہے جو اس وقت بھی مجھے بچا سکتا ہے۔ کہا وہ جو امید ہے یا وہ جو تیرے دل کی پکار تھی وہی خداوند کریم ہے، وہی تیرا پروردگار ہے۔ تو یہ توحید فطری کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور آیت کی تفسیر میں امام اشار فرماتے ہیں کہ ہی الفطرۃ التی فطر اللہ الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ وقال فطرہم اللہ علی المعرفہ۔ حنیفیت کو بیان کرتے ہوئے امام نے اشار فرمایا کہ حنفاء للہ غیر مشرکین۔ اس حنفاء کے معنی کیا ہیں، حنفیت کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا کہ ہی الفطرۃ التی، حنفاء کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس فطرت پر خلق کیا ہے کہ جس پر تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ قال فطرہم اللہ علی المعرفہ، اللہ نے لوگوں کو اپنی معرفت پر خلق فرمایا ہے۔ اسی کو فطرت کہا جاتا ہے یا راہ فطرت کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس پر گفتگو نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آ جائیے دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے تجربے کا راستہ، برہان نظم کہا جاتا ہے۔ برہان نظم کا کیا مطلب ہے؟ فرض کر لیجئے کہ آپ اس کلاس میں داخل ہوئیں اور یہاں پر چیئرز لگی ہوئی تھیں بالکل ترتیب سے،
ترتیب سے، مثال کے طور پر ایک لائن میں 10 یا 12 چیئرز لگی ہوئی تھیں، اسی طریقے سے یہ میز یہاں پہ رکھی ہوئی تھی، اسی طریقے سے کرسی یہاں پر رکھی ہوئی تھی، یہ لائٹنگ یہاں پر ہوئی ہوئی تھی، سب کام بالکل منظم انداز سے ہوا تھا۔ اب جب آپ اس کلاس میں اندر داخل ہوئیں اور آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں مرتب ہیں، کیا آپ یہ احتمال دے سکتی ہیں کہ یہ خود بخود مرتب ہو گئیں؟ 1% بھی آپ یہ احتمال دیں گی کہ یہ ساری چیزیں خود بخود مرتب ہو گئیں؟ یعنی کوئی مرتب کرنے والا نہیں تھا ان کو۔ آپ جیسی کلاس میں داخل ہوئیں ساری کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں، میز ترتیب سے لگی ہوئی ہے، لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، مائک لگا ہوا ہے، تو 1% بھی آپ یہ احتمال نہیں دیں گی کہ یہ خود بخود مرتب ہو گیا۔ یہ جو نظم ہے یا ترتیب ہے، یہ بغیر ترتیب دینے والے کے اور بغیر منظم کے وجود میں نہیں آ سکتی، درست ہے؟ اب جب انسان اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے، یہ پوری کائنات ایک گھر کی مانند منظم ہے، سیارے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، چاند اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، زمین اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، اور ان کے درمیان فاصلہ بھی ایک معین مقدار میں ہے، یعنی اگر تھوڑا سا کم ہو زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تباہ ہو جائے گا۔ زمین اگر تھوڑی سی قریب ہو گئی سورج کے تو جل کے بھسم ہو جائے گی، دور ہو گئی تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو جائے گی۔ تو ایک اندازے کے مطابق زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند و ستارے حرکت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خود اس زمین کے اوپر سورج نکلتا ہے، زمین پر اثر انداز ہوتا ہے، زمین سورج سے اتنی روشنی لیتا ہے کہ جتنی روشنی اس کو چاہیے، یا درخت یا بیج اتنی روشنی لیتا ہے کہ جتنی روشنی اس کو چاہیے، یہی بیج زمین سے اتنا پانی لیتا ہے کہ جتنا پانی اس کو ضروری ہے، پھر یہ بیج بڑھ کے تناور درخت بنتا ہے، اور تناور درخت بننے کے بعد پھل دینے لگتا ہے۔ یہ جو سائیکل چل رہی ہے، رات اور دن آ جا رہے ہیں، رات اور دن آنے سے جو اس زمین میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، کیا کوئی انسان یہ احتمال دے سکتا ہے کہ یہ ایک طبیعی امر ہے، یعنی خود بخود ہو رہا ہے، آٹومیٹک، کوئی منظم نہیں ہے، کوئی ترتیب دینے والا نہیں ہے؟ اصل آپ اس کائنات کو چھوڑ دیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خود تیرے اندر، صلوات پڑھیں محمد و آل مولا فرماتے ہیں کہ خود تیرے اندر ایک عالم اکبر پایا جاتا ہے۔ اگر انسان غور کرے، آنکھ کا ایک اپنا نظام ہے، ناک کا ایک اپنا نظام ہے، منہ کا ایک اپنا نظام ہے، دماغ کا اپنا نظام ہے، ہاتھ اور پیر اور دل، اسی طریقے سے پورا جسم۔ اگر انسان پورے جسم کو کھول کے رکھ دے تو انسان دیکھے گا کہ پوری دنیا ہے انسان کے اندر۔ تو خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں آفاق میں، آفاق سے مراد یعنی پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے نفسوں میں ہم نے اپنی نشانیوں کو رکھا۔ تو اگر انسان خود اپنے نفس کو، خود اپنی باڈی کو دیکھے، مثال کے طور پر یہ آنکھیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ ماتھے پہ ہوتی تو کیا مسئلہ ہوتا؟ ناک اگر پیچھے چلے جاتی تو کیا برا تھا، مثال کے طور پر۔ ہاتھ اگر اس انداز سے نہیں ہوتے، کسی دوسرے انداز سے ہوتے، لیکن نہیں، انسان جیسے جیسے تحقیق کر رہا ہے یہ پا رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے وہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ پیر جس طریقے سے بنائے ہیں اسی طریقے سے بننے چاہیے تھے، بننا تو ممکن ہے کہ آج کل مثال کے پیروں کی سرجری ہوتی ہے، کسی کا گھٹنا خراب ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے تو مصنوعی ٹانگ لگائی جاتی ہے، یا مثال کے طور پر وہ گھٹنا یا گولا جسے بولتے ہیں خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مصنوعی گولا یا مصنوعی گھٹنا لگایا جاتا ہے، نہ جانے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ابھی ہماری ایک عزیز کا اسی طریقے سے مسئلہ چل رہا تھا تو کہا کہ 15 لاکھ روپے لگیں گے،
15 لاکھ روپے میں کیا ہوگا؟ وہ گولا یا وہ گھٹنا جو بھی وہ لگایا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی کام کرے گا۔ تو اللہ نے آپ کو کتنا قیمتی بنایا ہے، کتنا قیمتی بنایا ہے۔ تو وہ مصنوعی گھٹنا جو اتنے پیسے لگنے کے بعد، اتنی زحمت اٹھانے کے بعد آپ کے جسم میں لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ویسا کام نہیں کر رہا ہے۔ تو خود انسان اپنے جسم میں دیکھے کہ یہ جو جسم ہے پورا منظم طریقے سے چل رہا ہے، خون کی روانی منظم طریقے سے دل میں چل رہی ہے، آیا یہ خود بخود ہے؟ کسی خلق کرنے والے کے، کسی تدبیر کرنے والے کے، کسی نظم دینے والے کے بغیر ہی یہ منظم ہو گیا؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی کلاس میں اگر انسان داخل ہو اور وہاں پر کرسیوں کو منظم رکھا ہوا دیکھے تو 1% بھی یہ احتمال نہیں دیتا کہ یہ بغیر کسی ترتیب دینے والے کے مرتب ہو گئی ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے لیے انسان اتنی آسانی سے کہہ دے کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے منظم ہو گئی ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اسے کہتے ہیں برہان نظم۔ یعنی جب انسان پوری کائنات کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک نظام ہے جو اس کائنات پر رائج ہے۔ اگر اس نظام میں تھوڑا سے بھی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ اپنے مدار سے یا باہر ہے یا اندر جاتا ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن واقع ہوتا ہے، اور جس کے اثرات ہوتے ہیں زمین پر۔ تو یہ جو اثرات ہیں آئے یہ کس نے رکھیں، کس نے اس طریقے سے ان کو منظم کیا ہے؟ یعنی ایک چھوٹی سی گھڑی اگر انسان دیکھے اور گھڑی کی مشینری کو انسان دیکھے تو کیا یہ 1% بھی احتمال دے سکتا ہے کہ بغیر کسی منظم کرنے والے کے یہ گھڑی وجود میں آ گئی؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس میں اتنا بڑا نظام چل رہا ہے جو آپس میں ٹکراتا نہیں ہے؟ خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات اپنے دن وقت سے پہلے آتی ہے نہ دن اپنے وقت سے پہلے آتا ہے یا نہیں ہے؟ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں پھر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں وجود خدا کے اعتبار سے جس دلیل کے اوپر سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ یہی برہان نظم ہے۔ کتنی قرآن مجید کی آیت ہیں جس میں اللہ نے یہ کہا کہ کیا تم نے فلاں کو نہیں دیکھا، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، کیا ہم نے تمہارے لیے رات کو نہیں بنایا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو خلق نہیں کیے، کیا تم اس زمین کو نہیں دیکھتے ہو، کیا تم ان ستارے کو نہیں دیکھتے ہو؟ سب سے زیادہ جو تاکید کی ہے قرآن مجید میں وہ اس کے اوپر کی، اس برہان کے اوپر کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو برہان ہے یہ کوئی علمی برہان نہیں ہے، یہ وہ برہان ہے کہ جسے انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جسے انسان پا رہا ہے، یعنی علم حضوری ہے، دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو کوئی عقلی اور کوئی فلسفی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے اسی برہان نظم کے اوپر کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ آیات جو توحید کے اوپر آپ کو ملیں گی وہ اسی متعلق ملیں گی کہ خداوند کریم کفار کو، مشرکین کو اسی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے سورج کو کیسے خلق کیا، سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دیکھو رات اور دن کیسے آتے جاتے ہیں، دیکھو ہم نے گٹھلی کو کیسے شکافتہ کر کے اس سے تناور درخت بنایا۔ کئی ایک آیات ہیں۔ تو یہ جو برہان نظم ہے یہ در حقیقت مجموعہ ہے دو چیزوں کا، یعنی منطق کے مطابق کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے صغرا، ایک ہوتا ہے کبرا۔ صغرا اور کبرا یہ کسی عورتوں کے نام نہیں ہے، منطق کے دو قضیے ہوتے ہیں، پہلے قضیے کو کہا جاتا ہے صغرا، دوسرے قضیے کو کہا جاتا ہے کبرا۔ صغرا اور کبرا سے تیسرا ایک قضیہ نکلتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نتیجہ۔ صغرا کیا ہے؟ صغرا یہ ہے کہ یعنی صغرا سے مراد پہلا قضیہ یہ ہے کہ اس عالم میں ایک نظام موجود ہے، یعنی انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات منظم ہے، نظام موجود ہے، یہ صغرا۔ کبرا کیا ہے کہ کوئی بھی نظام بغیر مدبر کے، بغیر نظم دینے والے کے، بغیر ترتیب دینے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی نظام ہو، چھوٹا سا نظام ہی کیوں نہ، اس مدرسے کا نظام آپ دیکھیں، کیا ممکن ہے کہ کوئی بغیر کسی
منظم کے اور کسی ترتیب دینے والے کے اس مدرسے کا نظام وجود میں آ جائے. کچھ لوگ ہیں بہرحال جو کام کر رہے ہیں, زحمت اٹھا رہے ہیں, خدا ان کی زحمت کو قبول فرمائے. جو کلاسوں کو مرتب کر رہے ہیں, جو ٹائمنگز کو مرتب کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ٹیچر سے گفتگو کر رہا ہے کہ آپ کا درس کب ہے, کب آنا ہے, کس موضوع پر گفتگو ہوگی. یہ پورا نظام ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹا سے چھوٹا نظام بھی, حتیٰ خود آپ کا اپنا نظام. آج آپ صبح اٹھی ہیں تو آپ کا ایک برنامہ ہے نا, یعنی آپ کا ایک پروگرام ہے کہ آج پورا دن کیا ہوگا. 8 بجے یہ کام ہوگا, 9 بجے یہ کام ہوگا, 10 بجے یہ کام ہوگا, 3 بجے فلاں جگہ جانا ہے, 4 بجے فلاں جگہ جانا ہے. یعنی پورا نظام ہے آپ کے ذہن میں. تو جب آپ چھوٹی سی مخلوق ہو کر اپنے نظام مرتب کرتی ہیں اور آپ کے نظام بغیر آپ کے مرتب نہیں ہو سکتے ہیں, تو اس پوری کائنات کا نظام کیسے بغیر نظم کرنے والے کے, بغیر ترتیب دینے والے کے منظم ہو جائے. تو یہ کبرا ہے, یعنی اس کائنات میں نظام موجود ہے, یہ صغرا. اور ہر نظام بغیر ناظم کے وجود میں نہیں آ سکتا. بس اس کائنات کا ایک ناظم موجود ہے, نظم دینے والا. اچھا, اب اس پہ جو اعتراض ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض ہے اس استدلال کے اوپر؟ ہم نے کہا کہ اس کائنات میں ایک نظام موجود ہے, نظام کے تحت چل رہی ہے, اور ہر نظام محتاج ہے ناظم کا. بس اس کائنات کا ایک ناظم موجود ہے. اس کا وجود خدا سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے اس قضیے کا وجود خدا سے؟ اگر بہت سارے بندے یا بہت ساری کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. صرف ایک بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے یا کوئی لیڈ کرتا ہے تو صرف وہی کام سسٹمیٹک وے میں ہوتا ہے. کتنے ایسے کام ہیں جو ٹیم ورک جسے کہتے ہیں, یہ مدرسہ ٹیم ورک. ہم یہ کہیں کہ لیٹ سپوز تو ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید اور خدا ایک ہے, لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ایک اور خدا ہوتا اور وہ دونوں خدا مل کر یہ ایک بانڈ کریٹ کر دیتے کہ چلو دن کا جو معاملہ ہے وہ تم دیکھ لینا, رات کا میں دیکھ لوں گا, تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. کیونکہ ہم سے کبھی کوئی غیر مسلم جب سوال کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے کہ بھائی 2-3 خدا بھی تو ہو سکتے ہیں جو اپنے اپنے معاملے, کیونکہ خدا بھی تو دنیا کا نظام فرشتوں کے ہی ذریعے کرتا ہے. ابھی تو فی الحال ہماری توحید خدا پر بحث نہیں ہے. ابھی جو ہماری بحث چل رہی ہے وجود خدا پر, کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں ہے. جب ہم یہ ثابت کر لیں گے کہ خدا ہے, پھر ہم آئیں گے کہ کتنے خدا ہیں, 1 ہے, 2 ہیں, 10 ہیں, 12 ہیں, کتنے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو برہان نظم ہے, آئے یہ وجود خدا کو ثابت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ کیسے ثابت کر رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام, دنیا میں ایک نظام موجود ہے, ہر نظام محتاج ہے ایک ناظم کا. بس دنیا میں ایک ناظم موجود ہے, اس کا وجود خدا سے کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے ناظم کوئی مثال کے طور پر مجھ جیسا کوئی انسان ہو. ہاں, نہیں مثلاً کوئی, ہاں آپ کی بات درست ہے, مثلاً کوئی شخص کہے کہ اس کا ناظم طبیعت ہے, نیچر ہے, پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اس نیچر کا ترتیب میں چلنا, اس فطرت کا ایک سیکوینس چل رہا ہے, تو وہ آگے پیچھے بعد اس کی ترتیب ڈسٹرب نہیں ہو رہی. نہیں, مثال کے طور پر یہ پانی ہے, صحیح ہے, اس پانی میں آپ ایک چیز ڈالتی ہیں وہ اوپر رہتی ہے, ایک چیز ڈالتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی طبیعت اوپر جانا تھی, اس کی طبیعت نیچے آنا تھی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند اور سورج ایک مدار میں گھوم رہے ہیں اپنی نیچر کی وجہ سے, کیونکہ سورج کی نیچر ہی یہ ہے کہ وہ اتنے لمٹ کے فاصلے پر رہے, زمین کی نیچر ہی ہے کہ وہ اتنے لمٹ کے فاصلے پر رہے. صحیح. ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو نیچر ہے, آیا یہ کوئی ذی شعور چیز ہے, یعنی جس کے پاس شعور ہو, علم ہو, یا نہیں ذی شعور چیز نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں ذی شعور نہیں ہے, اس کے پاس کوئی علم و دماغ نہیں ہے,
اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو خود ذی شعور نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس قدرت نہیں ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا نظام چلا سکے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ناظم ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس ناظم کے پاس دو صلاحیتیں تو موجود ہیں۔ وہ دو صلاحیتیں کون سی ہیں؟ ایک علم اور ایک قدرت۔ اور اتنا زیادہ علم اور اتنی زیادہ قدرت اسی کے پاس ہو سکتی ہے جو خداوند کریم ہو۔ صحیح ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو برہان نظم ہے یہ بالملازمہ ہمیں کس تک پہنچا دیتا ہے؟ خدا کے وجود کے اوپر۔ ورنہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ صحیح ہے آپ نے برہان نظم قائم کیا، برہان نظم صرف یہ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی ناظم موجود ہے، آپ نے اس کو خدا کا نام دے دیا کہ وہ ناظم خدا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ ناظم طبیعت ہے، نیچر ہے، درست ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ناظم کوئی عام ناظم نہیں ہے جو اتنا بڑا نظام چلا سکے۔ اس ناظم میں دو خصوصیات حتماً ہونا ضروری ہیں، ایک شعور ہونا ضروری ہے، علم آگاہی ہونا ضروری ہے، جس کو معلوم ہو کہ کتنی چیز کتنے فاصلے پر رکھی جائے، جس کو معلوم ہو کہ آسمان سے کتنا پانی برسانا ہے، درست ہے؟ جس کو معلوم ہو کہ سورج زمین سے اتنا نزدیک نہیں رکھنا کہ تمام کے تمام حیوانات اور انسان جل کے بھسم ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے علم موجود ہے اس کے پاس، اور دوسرا قدرت ہے اس کے پاس۔ قدرت ہوگی جبھی تو نظام دے سکے گا، ورنہ کیسے دے سکے گا؟ تو یہ جو ناظم ہے وہ یقیناً ایک سپر پاور ہے جو تمام مخلوقات سے بالاتر ہے، جس کو ہم خدا کا نام دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ برہان نظم ہے جس کے اوپر قرآن نے بہت زیادہ تاکید کی، اور جو بہت عام فہم ہے، یعنی کسی بھی سادے انسان کو آپ یہ بات سمجھانا چاہیں گے وہ فوراً سے سمجھ لے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کے اوپر سب سے زیادہ تاکید کی۔ قرآن مجید صرف علماء کے لیے تو نہیں آیا، قرآن مجید سے فقط فلسفہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے تو نہیں آیا۔ قرآن مجید تو ناس، عوام کے لیے آیا ہے، تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ بڑے سے بڑا علامہ ہو اس کے لیے بھی قرآن مجید ہے، اور چاہے کون ذہنی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی قرآن مجید ہے۔ تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ تو خدا نے جو دلیلیں انتخاب کی ہیں اپنی توحید کے اوپر وہ وجدانی ہیں۔ اس کو تجربہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تجربہ یعنی خود انسان دیکھ رہا ہے، ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اسی کو وجدان بھی کہا جاتا ہے۔ وجدان یعنی وہی پانے کے معنی میں، جس نے خدا کو پا لیا، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے اپنے اندر۔ تو یہ جو دلیلیں ہیں خداوند کریم کی، یہ وجدانی دلیلیں ہیں۔ بہت زیادہ تاکید ہوئی، میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی خلقت میں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ کن افراد کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ جی سورہ آل عمران آیت کا نشان 190 190۔ زمین اور آسمان کی خلقت میں، آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں 190۔ اسی کے متعلق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ مفضل سے فرماتے ہیں کہ یا مفضل اول العبر والادلۃ علی الباری جل قدسہ تہیئۃ ھذا العالم۔ اے مفضل، سب سے پہلی عبرت اور سب سے پہلی دلیل خداوند کریم کے اوپر اس عالم کی ہیئت ہے، جس ہیئت میں اس عالم کو خلق کیا ہے، وتألیف اجزائہ، اور اس عالم کے اجزاء کا ایک ساتھ جمع کرنا، وَنَظْمُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، اور اس عالم کو اس طریقے سے منظم کرنا کہ جس طریقے سے ابھی یہ منظم ہے۔ فَإِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْعَالَمَ بِفِكْرِكَ وَمَيَّزْتَهُ بِعَقْلِكَ وَجَدْتَهُ كَالْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ الْمُعَدِّ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عِبَادُهُ۔ اے مفضل، اگر
تو اپنی فکر سے اس عالم میں غور و فکر کر اور اپنی عقل کے ذریعے سے اس کے جو نظام ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کو تمیز دینا شروع کر. وجدتہ کالبیت المبنی، تو اس عالم کو ایک گھر کے جیسا پائے گا، جیسے ایک گھر بنا ہوا ہے. گھر کیسے منظم ہوتا ہے؟ گھر کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، گھر کے کچھ پلر ہوتے ہیں، کچھ کمرے ہوتے ہیں، کچن کی جگہ الگ ہوتی ہے، واش روم کی جگہ الگ ہوتی ہے، سونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، کمرے الگ ہوتے ہیں. اس کی چھت ایک خاص انداز سے بنائی جاتی ہے. جس طریقے سے تم اپنے گھر کو دیکھتے ہو، بالکل اسی طریقے سے اس عالم کو دیکھو گے. پھر امام نے فرمایا کہ کس طریقے سے دیکھو گے؟ فیہ جمیع ما یحتاج الیہ عبادہ، اس عالم میں تمام وہ چیزیں خداوند کریم نے رکھ دی ہیں جس کی بندے کو ضرورت ہے. یعنی خدا نے کسی ایسے انسان کو خلق نہیں کیا کہ اس کی بھوک و پیاس کا انتظام نہ کیا ہو. پہلے انسان کی بھوک و پیاس کا انتظام کیا ہے، پھر اس کو خلق کیا ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس زمین کو بنایا ہے تو اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ زمین اتنی گرم نہ ہو کہ انسان جل کے بھسم ہو جائے، یہ زمین اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ انسان جم کے رہ جائے. کھائے گا کیا، اس کا انتظام کیا ہے. سبزے کو اگایا، کچھ حیوانوں کو انسان کے لیے رکھا. خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے ان چوپایوں کو تمہارے لیے رکھا کہ جن میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور بعض کے اوپر تم سفر کرتے ہو. یہ سارا جو انتظام خداوند کریم کر رہا ہے، یعنی میرے آنے سے پہلے میرے لیے ساری چیزیں موجود ہیں، میرے دنیا میں آنے سے پہلے. فالسماء مرفوعۃ کالسقف، پس آسمان اسی طریقے سے بلند ہے کہ جس طریقے سے گھر کی چھت ہوتی ہے. والارض ممدودۃ کالبساط، اور زمین ایسے پھیلی ہوئی ہے کہ جیسے زمین گھر کا فرش پھیلا ہوا ہوتا ہے. والنجوم ممدودۃ کالمصابیح، اور ستارے بالکل ویسے ہی لٹکے ہوئے ہیں کہ جیسے چراغ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. والجواہر مخزونۃ کالذخائر وکل شیء فیہا لشأنہ معد، اور اس کائنات میں ہر شے اسی طریقے سے رکھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے. والانسان کالمملک ذلک البیت والمخول جمیع ما فیہ، اور انسان کو اس گھر کا مالک بنا دیا گیا ہے، ذمہ داری دے دی گئی ہے، اور اس کے لیے مختلف نباتات کو خلق کیا گیا، مختلف حیوانوں کو خلق کیا گیا تاکہ وہ اپنے مسالے اور اپنے روزمرہ زندگی میں ان سے استفادہ کر سکے. ففی ھذا دلالۃ واضحۃ، پس اگر تم اس عالم میں خلق کرو گے، امام فرماتے ہیں تو اس میں بہت واضح دلیل ہے. کس کے اوپر؟ علی ان العالم مخلوق بتقدیر، کہ یہ عالم خلق کیا گیا ہے ایک اندازے سے، یعنی نپے تلے اندازے سے خلق کیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک کمال کا مصور ہو تو وہ جب کوئی اپنی تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر میں، اور ایک جو مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہو اس کے ہاتھ میں آپ رنگ دے دیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رنگ کاغذ پر یا جو بھی پینٹنگ کی چیز ہے اس کے اوپر پھیرتا رہے گا، یعنی کوئی ترتیب نہیں ہوتی اس کے اندر. لیکن جو مصور ہے جب وہ پینٹنگ بناتا ہے تو اس میں ہر چیز ایک اندازے سے ہے، آپ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کسی مصور نے بنائی ہے، اور یہ جو کاغذ ہے یہ کسی بچے نے اس کے اوپر لکیریں ماری ہیں. کیوں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ایک چیز بالکل منظم بنی ہوئی ہے اور ایک چیز بالکل بکھری ہوئی ہے. اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی عالم اور باشعور کا کام ہے اور یہ کسی بے شعور کا کام ہے. مخلوق بتقدیر وحکمت ونظام وملائمت وان الخالق له واحد وهو الذي الفه ونظمه بعضا الى بعض. یہ جو کائنات ہے یہ ایک اندازے سے خلق ہوا ہے، ایک حکمت کے تحت اس کو خلق کیا گیا ہے، ایک نظام کے تحت اس کو خلق کیا گیا ہے. وملائمت، اس نظام کو جو خلق کیا گیا ہے اس طریقے سے خلق کیا گیا ہے کہ اس کے اجزاء آپس میں ہمانگی رکھتے ہیں، آپس میں ملائمت رکھتے ہیں. وَأَنَّ الْخَالِقَ لَهُ واحد، اور اس کا خالق ایک ہی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَلَّفَهُ وَنَظَّمَهُ بَعْضًا إِلَى بَعْضٍ، اور اس کا خالق اور اس کا خلق کرنے والا وہی ہے کہ جس نے اس نظام کو تالیف کیا ہے، بنایا ہے اور اس کو نظم دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمانوں کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ اور تمہاری زبانوں کے مختلف ہونے میں اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی عجیب نہیں ہے کہ سب کے سب ایک انسان ہیں، ایک طریقے کے، لیکن کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی ترکی بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے۔ ان کی زبانیں مختلف کیوں ہیں؟ کہ ان کی زبانوں کے مختلف ہونے میں اللہ کی نشانی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ تم سب کے سب انسان ہو، لیکن تم سب کے سب رنگ ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی بہت سفید ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی بہت کالا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین ان تمام چیزوں میں عالمین کے لیے نشانی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں امام فرماتے ہیں کہ تأمل یا مفضل، اے مفضل تأمل کرو، ما انعم اللہ تقدست اسماؤہ بہ علی الانسان من هذا النطق الذي يعبر به عما فی ضمیرہ۔ اے مفضل تأمل کرو، تفکر کرو کہ اللہ نے اس انسان کے اوپر جو نعمت نازل کی ہے، کون سی نعمت؟ من هذا النطق، یہ بولنے کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ الذی یعبر به عما فی ضمیرہ، اگر اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، خدا نخواستہ انسان کی گویائی چلے جائے، ابھی تو ہمیں بولنے کی عادت ہے نا، کہیں پر بہت زیادہ ہی بول دیتے ہیں، کہیں پر وہاں پر بھی بول دیتے ہیں کہ جہاں پر نہیں بولنا چاہیے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ بول رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا سامنے والے پر، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ یہ نعمت کا بے دریغ استعمال ہے۔ جب انسان کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسی خرچ کرتا ہے نعمت کو۔ تو کہا ایک لمحے کے لیے اگر آپ سوچیں کہ یہ قوت گویائی آپ سے چھین لی جائے، کیا ہوگا زن گرامی؟ واقعاً کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں قدر نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کے بعد بینائی نہیں ہے۔ گویائی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں کہ جو گونگا ہے۔ شنوائی، سننے کی صلاحیت کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں جو سن نہیں سکتا ہے، بیچارے کی پریشانی کیا ہے۔ یعنی آپ سوچیں ایک شخص اندھا، گونگا اور بہرا ہو، وہ کیسے جیے گا اس دنیا میں؟ کیسے بتا سکے گا کہ مجھے کیا چاہیے؟ کیسے سن سکے گا اگر کوئی سمجھانے والا اس کو سمجھا رہا ہے؟ کیسے سن سکے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ بولنے کی جو نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ تم اس سے اپنے ما فی الضمیر بیان کر سکتے ہو۔ یعنی میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جو میرے دل میں ابھی باتیں موجود ہیں، وہ میں اسی بولنے کے ذریعے سے اب تک منتقل کر رہا ہوں۔ خدا نخواستہ اگر یہ گویائی چھن جائے تو کیا ہوگا؟ میں صرف اشارے کرتا رہوں گا آپ کے سامنے، کچھ آپ سمجھیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے، یا بالکل بھی نہیں سمجھیں گے۔ الذی یعبر به عما فی ضمیرہ وما یخطر بقلبہ ونتیجۃ فکرہ، اور جو اس کے دل میں خطور کرتی ہے بات، وہ انسان اسی زبان کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ ونتیجۃ فکرہ، اور جو انسان فکر کرتا ہے، سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر میں درس کے لیے میں نے ایک تیاری کی ہے، تو جو نتیجہ میرے ذہن میں حاضر ہوا ہے یا جس نتیجے تک میں پہنچا ہوں، وہ نتیجہ میں کیسے بیان کروں گا آپ کو؟ اسی بولنے کے ذریعے سے، نطق کے ذریعے سے۔ وَبِهِ يَفْهَمُ عَنْ غَيْرِهِ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ بِمَنزِلَةِ الْبَهَائِمِ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر گویائی نہیں ہوتی تو انسان جانوروں کی طرح ہوتا۔ جانور کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی زبان صرف اپنے جیسے جانور کو سمجھا سکتا ہے۔ اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کہاں درد ہو رہا ہے، کیسے بتائے گا آپ کو؟ یہ انسان ہے جو سمجھ لیتا ہے، وہ بھی صلاحیت خدا کی دی ہوئی ہے کہ انسان جانوروں کو بھی سمجھ لیتا ہے کہ اگر یہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی فلاں جگہ چیز خراب ہے، اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چیز خراب ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان نہیں سمجھ پائے گا۔ تو کہا کہ اگر زبان گویائی، قوت گویائی چھین لی جائے، گویا تم ایسے ہو جیسے تم جانور ہو، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کچھ آیت تھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 186 عجیب جملہ ہے مولا کا۔
فرماتے ہیں کہ لو اجتمع جمیع حیوانہا من طیرہا وبہائمہا واجناسہا ومتلبدۃ اممہا واقیاسہا علی احداث بعوضۃ ما قدرت علی احداثہا وَلَعَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ إِيجَادِهَا وَلَتَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَلِكَ. فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، ساری طاقتیں، چرند پرند حیوان جن انس، ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، سارے عقل والے جمع ہو جائیں، تمام ذہین کے ذہین جسے کہنا چاہیے کہ لوگ جمع ہو جائیں، کس چیز کے اوپر؟ کہ ایک مچھر کو خلق کریں. ایک مچھر کو اگر خلق کرنا چاہیں اور تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، پوری کی پوری کائنات جمع ہو جائے، ما قدرت علی ذالک، تو یہ قدرت نہیں رکھتے کہ ایک مچھر کو خلق کر سکیں. ایک مچھر کو، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک سوال آیا ہے، اس سوال کا جواب انشاءاللہ جو اگلا ہمارا استدلال ہے اس میں اس کا جواب آئے گا. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمام کی تمام کائنات جمع ہو جائے اور ایک مچھر کو خلق کر سکے تو یہ مچھر کو خلق نہیں کر سکتے. نہ صرف خلق نہیں کر سکتے بلکہ ولا عرفت کیف السبیل الی ایجادہا، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے ایجاد کریں گے. ایک مرتبہ یہ کہ انسان کو طریقہ معلوم ہو لیکن نہیں کر پا رہا ہے، کہ نہیں طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، کیسے اس مچھر کو خلق کرے گا. وَلَا تَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَلِكَ، اور ان تمام کی عقلیں حیران رہ گئی ہیں. آج بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو چھوٹی چھوٹی مخلوقات پر جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اور واقعاً انسان حیران رہ جاتا ہے. اس ایک آنکھ کے نظام کو اگر انسان دیکھے، زبان کے نظام کو دیکھے، زبان کس طریقے سے بتاتی ہے کہ فلاں چیز ٹھنڈی ہے، فلاں چیز گرم ہے. زبان میں کیا صلاحیت رکھی ہے اللہ نے جو بتاتی ہے کہ فلاں چیز میٹھی ہے، فلاں چیز کڑوی ہے، فلاں چیز مثال کے طور پر اس میں مرچ زیادہ ہے یا اس میں نمک زیادہ ہے. کتنی بڑی صلاحیت ہے. یعنی بظاہر جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن اسی طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا اگر انسان جائزہ لے، لتحیرت العقول، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے. بالخصوص وہ افراد جو نیشنل جغرافک کے چینل دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں اس میں مختلف حیوانات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ انسان، یہ جانور کیسے زندگی کرتا ہے، کیسے اپنی افزائش نسل کرتا ہے، کیسے اپنے شکار کو پکڑتا ہے، تو انسان واقعاً حیران رہ جاتا ہے کہ کس نے سکھایا ہے اس کو. یعنی آپ سوچیں شہد کی مکھی کا چھتا ہے، کتنے منظم انداز میں بناتی ہے. کس نے سکھایا ہے اس مکھی کو کہ دیکھو چھتا اس طریقے سے بنے گا، سب منظم انداز میں. مکڑی کتنے منظم انداز میں اپنا جالا بنتی ہے. کس نے سکھایا اس کو؟ کون ہے پروردگار جو سکھا رہا ہے؟ سب کو چھوڑ دیجئے، انسان کو. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کس نے سکھایا اس کو کہ دودھ کیسے پینا ہے؟ کہیں سے سیکھ کے آتا ہے؟ دنیا میں آ کے کہیں سے نہیں سیکھتا، لیکن اس کو معلوم ہے. اسی طریقے سے بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو ایسے کام انجام دیتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کام اس کو کیسے پتہ چلا، کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے سکھایا ہے شہد کی مکھی کو کہ ہر پھول کو پہلے سونگھے اور پھر وہاں سے اس کا رس چوسے، اور پھر اس رس کو شہد میں تبدیل کرے، اور پھر شہد کو جا کر ایک جگہ سیو کرے، چھتے میں جا کر پھینک نہ دے زمین کے اوپر. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین غذا شہد ہے، وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مشک ہے، جبکہ وہ ایک جانور کا جمع ہوا خون ہے. ہرن کا جمع ہوا خون مشک بنتا ہے،
جس سے خوشبو بنتی ہے. اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے دنیا میں, آج بھی کوئی اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے. تو اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ان کی حقیقت دیکھا جائے تو کیا ہے؟ ایک جمع ہوا خون ہے اور ایک مکھی کا فضلہ ہے. حیرت ہوتی ہے, امام فرماتے مجھے اس انسان پر جو ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے, ایک ہڈی سے سنتا ہے, کان میں کیا ہے؟ ایک ہڈی ہے, ایک ہڈی سے سنتا ہے. حیرت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو کل ایک نجیس پانی تھا اور جب مر جائے گا تو مردار ہو جائے گا, اور ان دونوں کے درمیان نجاست کو اٹھائے پھرتا ہے. حیرت ہوتی ہے. یعنی مولا کے جملے بہت حیران کن جملے ہیں کہ کیسے امام یہ بیان فرما رہے ہیں, انسان کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں. تو فرمائیں کہ اگر پوری کی پوری کائنات بھی جمع ہو جائے تب بھی وہ ایک مچھر کو خلق نہیں کر سکتی ہے. وقت تقریباً 10 منٹ رہ گئے ہیں. آخری جو ایک استدلال ہے, صرف اشارہ دے دو, انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو بیان کر کے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا. آخری جو استدلال ہے جس کو رائے عقل کہا جاتا ہے, یعنی عقلی استدلال ہے. اب تک جو ہم نے پڑھا ایک فطری استدلال تھا, ایک تجربی تھا برہان نظم, اور تیسرا جو استدلال ہے وہ عقلی ہے. عقل سے مراد یعنی اس میں کچھ منطق کی اصطلاحات اور فلسفے کی اصطلاحات موجود ہیں, اور کیونکہ یہ عقلی استدلال ہے تو لہٰذا ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اب تک کی جو 2 استدلال تھے وہ ہر ایک کے لیے تھے. فطرت ہر ایک کے پاس ہے اور نظم ہر ایک دیکھ رہا ہے. تو یہ 2 جو استدلال تھے وہ ہر ایک کے لیے تھے. لیکن جو عقلی استدلال ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کے لیے نہیں سے مراد یہ یعنی ہر عام انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک وہ علم حاصل نہ کرے. مثال کے طور پر آپ کسی میکینک والے کو سمجھانا شروع کر دیں کہ وجوب کیا ہے, ممکن الوجود کیا ہوتا ہے, واجب الوجود کیا ہوتا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ نہیں سمجھ پائے. ممکن ہے وہ کہے کہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. وجوب و امکان کا استدلال, جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے یا تو وہ ممکن الوجود ہے یا وہ واجب الوجود ہے. ممکن الوجود اور واجب الوجود. ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ ممکن الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا ہے, یعنی حادث ہے. پہلے موجود نہیں تھا, میں پہلے نہیں تھا, اب وجود میں آیا ہوں, اور پھر ایک دن بعد دوبارہ عدم کا حصہ ہو جاؤں گا, تو میں پہلے موجود نہیں تھا. تو اس کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں وہ یا تو ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہیں. ممکن الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے موجود نہیں تھے, بعد میں وجود میں آئے ہیں. اور واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو. یعنی وجود اس کی ذات کا حصہ ہے. اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ چائے میٹھی ہوتی ہے اور چینی میٹھی ہوتی ہے. ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں, چائے کی جو مٹھاس ہے وہ کس وجہ سے؟ چینی کی وجہ سے. یعنی چائے کی اپنی ذات کا کمال نہیں ہے میٹھا ہونا, چینی ڈلے گی تو میٹھا ہوگی, میٹھی ہوگی. لیکن چینی ہوتی ہی میٹھی ہے, یعنی اس کی ذات چینی کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو میٹھی ہو. واجب الوجود یعنی وجود جس کی ذات کا حصہ ہے, اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ وہ واجب الوجود نہیں ہے. ایک بات چائے میں جو چینی ڈلی ہو ممکن الوجود جی یعنی چائے کی جو مٹھاس ہے وہ اس کی ذات کا حصہ نہیں, ہاں وہ کسی اور سے لیا ہوا ہے اس نے. جی, ہم سب ممکن الوجود ہیں, ہم نے وجود کسی سے لیا ہے. کوئی ہے جو ہم کو وجود میں لا رہا ہے. اگر ہم ممکن الوجود نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہمیشہ سے ہوتے ہم بھی. لیکن ہم پہلے نہیں تھے, بعد میں آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے وجود ضروری نہیں ہے, ہم عدم بھی ہو سکتے ہیں اور موجود بھی ہو سکتے ہیں. درست ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. واجب الوجود, ممکن الوجود. یہ جو ایک وجود ہے یا یہ جو ایک شے ہے مثال کے طور پر, اس کی نسبت وجوب اور عدم سے مساوی ہے, یعنی 50-50 ہے.
اب اگر یہ اس طرف چلے جائے یا اس طرف آ جائے، عدم سے وجود میں آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک علت درکار ہے جو اس کو عدم سے وجود میں لے کر آئے، ورنہ یہ خود بخود تو وجود میں نہیں آ سکتی نا۔ ہر عاقل انسان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی معلول ہو اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے، یعنی جو بھی اثر، جو بھی وجود اس دنیا میں پایا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت موجود ہے، درست ہے؟ اگر یہ کپڑا گیلا ہوا ہے مثال کے طور پر تو اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ کوئی شخص بھی، کوئی عاقل شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ خود بخود گیلا ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز بھی ظہور کرتی ہے اس عالم میں یا وجود میں آتی ہے اس کو کوئی علت چاہیے، بغیر علت کے وجود میں نہیں آ سکتی، کہ بغیر علت کے خود بخود وجود میں آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ ہر ممکن الوجود چاہتا ہے کہ کوئی علت ہو جو اس کو وجود میں لے کر آئے، اس علت کی وجہ سے وہ وجود میں آتی ہے۔ لیکن واجب الوجود کیونکہ اس کا وجود اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کو کسی علت کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل چائے اور چینی والی مثال ہے۔ چائے کو اگر میٹھا ہونا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ چینی ڈلے گی تو میٹھا ہوگی، درست ہے؟ جیسے کہ روح اور جسم ہو سکتا ہے واجب الوجود؟ نہیں، روح اور جسم ہر دونوں جو ہے وہ ممکن الوجود ہیں۔ واجب الوجود سوائے اللہ کے ساری چیزیں ممکن الوجود ہیں، فقط اللہ ہے جو واجب الوجود ہے، کہ وجود جس کی ذات کا حصہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عدم ہو، نیستی ہو، نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ نیستی یہاں پر فارسی والا نیستی ہے، اردو والا نیستی نہیں ہے۔ نیستی نیستی سے نکلا ہے، نیستی، نہ ہونا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہر ممکن الوجود علت چاہتا ہے، کوئی علت ہو جو اس کو وجود میں لے کر آئے، درست ہے؟ اس کو بولتے ہیں اصل علیت، یعنی ہر معلول، ہر وجود ایک علت چاہتا ہے۔ یہ کیوں اتنی مشکل ویسے، اسی وجہ سے اس کو میں نے سب سے آخر میں رکھا ہے۔ ہر وجود، ہر معلول ایک علت چاہتا ہے کہ جس سے وہ وجود میں آئے، لیکن واجب الوجود کو کوئی علت درکار نہیں ہے۔ اب جتنی بھی چیزیں ہم اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب پہلے نہیں تھیں، بعد میں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں پہلے نہیں تھا، میں بعد میں آیا ہوں، تو سوال ہوگا کہ مجھے کون اس دنیا میں لایا؟ آپ کہیں گے کہ مثال کے طور پر آپ کے والدین سبب بنے کہ آپ اس دنیا میں آئے۔ میں سوال کروں گا کہ میرے والدین کو کون دنیا میں لایا؟ تو کہا کہ ان کے والدین سبب بنے کہ وہ دنیا میں آئے۔ اچھا، ان کے والدین کو کون دنیا میں لایا؟ کہ ان کے والدین سبب بنے۔ تو میں سوال کرتا چلے جاؤں گا یہاں تک کہ سلسلہ پہنچ جائے گا کہاں تک؟ حضرت آدم۔ لیکن سوال تو میرا نہیں رکے گا، پھر میں سوال کروں گا کہ حضرت آدم کو کون وجود میں لایا؟ تو دو میں سے ایک جواب ہے، یا تو خود بخود وجود میں آ گئے یا ان کو بھی کوئی، درست ہے؟ یہ نہیں ہو نہیں سکتا کہ انسان کی عقل کہے کہ خود بخود وجود میں آ گئے، کیونکہ جب معلول ہے اس کا مطلب ہے کوئی علت ہونی چاہیے۔ خود بخود کیسے وجود میں آ گئے؟ کوئی نہ کوئی علت ہے کہ اس کی وجہ سے وجود میں آئے۔ وہ جس کی وجہ سے وجود میں آئے اس کو کون وجود میں لے کر آیا؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں اس کو بھی کوئی وجود میں لے کر آیا، تو پھر اس کو کس کو، جو اس کو وجود میں لے کر آیا اس کو کون وجود میں لے کر آیا؟ تو یہ سوال آپ کا چلتا جائے گا یہاں تک کہ عقل یہ کہے گی کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہونا چاہیے کہ جو وجود میں لانے والی تو ہو لیکن اس کو کوئی وجود میں نہ لایا ہو، کیونکہ تسلسل محال، اس کو تسلسل کہتے ہیں۔ تسلسل کا مطلب علت اور معلول کا ایک سلسلہ، لامتناہی سلسلہ جو چلتا رہے، اے بی سے، بی سی سے، سی ڈی سے، مثال کے طور پر اس طریقے سے چلتا رہے۔ یہ عقل کہتی ہے کہ محال ہے کہ علت اور معلول اس طریقے سے متسلسل چلتے رہیں۔ تو بس یہ جو ممکن الوجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی جو بالکل آخر میں جس تک آپ پہنچتے ہیں کہ جس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، وجود اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، درست ہے؟ یہ استدلال یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ہم جس وجود کو بھی دیکھتے ہیں وہ ممکن الوجود ہے، اور ممکن الوجود اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے۔ وہ دوسرا یا واجب الوجود ہے خود یا ممکن الوجود ہے۔
اگر وہ بھی ممکن الوجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی محتاج ہے کہ کوئی اس کو وجود میں لے کر آئے. اگر وہ کسی اور کی وجہ سے وجود میں آیا ہے تو وہ جس کی وجہ سے وجود میں آیا وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے. عقل یہ کہے گی کہ کوئی ایک سلسلہ رکنا چاہیے کہاں پر؟ واجب الوجود کے اوپر. اسی واجب الوجود کا نام کیا ہے؟ خداوند کریم ہے. آج کی حد تک اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی مزید وضاحت ہوگی. بر محمد و آل محمد صلوات.